میری ساس بیٹی کو ملنے کے غرض سے آئے تھے، لیکن ہمیں نہیں تھا پتا کہ انہوں نے یہ تماشا کرنا ہے یہاں پر آ کر۔ 17 تاریخ والے دن وہ یہاں سے زبردستی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے گئے ہیں، وہ جانا نہیں تھی چاہتی ہے یہاں سے۔ پورے 11 دن بعد 28 تاریخ والے دن مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ کی بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کے بچے کو بھی۔ انہوں نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی کہ آپ کی بیوی رخصت ہو گئی ہے دنیا فانی سے۔ انہوں نے اپنے نمبر تک بند کر دیے تھے۔ ساس کا رویہ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ اسی طرح کا تھا؟ جی بالکل، شادی سے پہلے تو بالکل میوٹ مثلاً کے تھا، کوئی معاملات نہیں تھا، تو اس کے بعد یہ رویہ ان کا چینج ہو گیا بالکل ہی۔ السلام علیکم ناظرین، امید نو سے رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین میں اس وقت دروگے والا میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب سا واقعہ پیش آیا کہ جسے مرڈر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایک سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ میرے ساتھ اس وقت اس سوتیلی ماں کے داماد موجود ہیں، شہریار ان کا نام ہے، جو کہ اپنی بیگم اور اپنے ہونے والے بچے کو کھو بیٹھے ہیں۔ ان کی بیگم اور ان کے بچے جو کہ دنیا میں آنے سے پہلے خدا حقیقی سے جا ملے۔ ان سے بات کرتے ہوئے جانتے ہیں کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ واقعہ جو ان سے 17 تاریخ کو پیش آیا، میری ساس اور میرا جو ان سا سالہ ہے راشد سبحانی، وہ یہاں پر آئے ہیں، بیٹی کو ملنے کے غرض سے آئے تھے، لیکن ہمیں نہیں تھا پتا کہ انہوں نے یہ تماشا کرنا ہے یہاں پر آ کر۔ لڑائی جھگڑے کی غرض سے وہ آئے ہیں۔ 17 تاریخ والے دن وہ یہاں سے زبردستی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے گئے ہیں، وہ جانا نہیں تھی چاہتی ہے یہاں سے، میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی بالکل۔ اس کے بعد پورے 11 دن بعد 28 تاریخ والے دن مجھے پتا چلا ہے، رات کو 8 بجے افطاری کرنے کے بعد کسی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ کی بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ کے بچے کو بھی۔ کیونکہ میرا بچہ ماشاءاللہ 2.5 ماہ کا حمل تھا میری بیوی کو، کیونکہ 3 ماہ ہماری شادی کو ہوئے تھے، ابھی 2.5 ماہ کا حمل تھا، جو انہوں نے ضائع کرانے کی کوشش میں میرے بچے کو قتل کیا اور میری بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ انہوں نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی کہ آپ کی بیوی جون سی ہے وہ رخصت ہو گئی ہے دنیا فانی سے۔ انہوں نے اپنے نمبر تک بند کر دیے تھے۔ میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کے نمبر بند جا رہے تھے۔ جب میں نے جا کر وہاں سے تحقیقات کی ہے، میں وہاں پر گیا ہوں، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے نگینہ ہاسپٹل میں۔ انہوں نے جو بھی معاملات کیے ہیں نگینہ ہاسپٹل میں یہ لے کر گئے ہیں میری بیوی کو۔ مجھے وہاں پر جا کر پتہ چلا ہے انہوں نے کوئی میڈیسن، زہریلی میڈیسن میری بیوی کو کھلائی ہے میرے بچے کو قتل کرنے کے لیے، اور میرے بچے کو دونوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے مثلاً کے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ملنے کی کوشش کی ہے۔ آگے سے میرے جو سالہ ہے، انہوں نے ہمیں وہاں پر جا کے کافی زیادہ مار پٹائی کی ہے۔ اس کے پاس گن بھی موجود ہے، اس کی پکچرز موجود ہیں میرے پاس، گن والی بھی۔ یہ مثلاً کہ اس کے بعد میں نے 15 پر کال کی ہے، تھانہ مناوا کے SHO صاحب وہاں پر موجود آئے ہیں موقع کے اوپر۔ انہوں نے جو بوڈی ہے اپنی طویل میں لی ہے، یہ جنگ لے کر جا رہے تھے میری بیوی کو، مجھے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر یہ جنگ لے کر اس کی بوڈی کو جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوئی اطلاع نہیں کی ہے کہ آپ کی بیوی کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا کوئی معاملہ ایسا پیش آیا ہے، انہوں نے مجھے کوئی اطلاع نہیں کی ہے۔ یار بھائی مجھے بتائیں کہ وہ جو لوگ ہیں کس قسم کے لوگ ہیں؟ پہلے تو انہوں نے جون سے بہت شفقت کا میرے اوپر ہاتھ رکھا تھا، اس کے بعد جون سے ان کی آہستہ 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 جو رویات ہیں شادی کے بعد تبدیل ہوتے گئے ہیں میرے ساتھ۔ تو دن بہ دن انہوں نے جون سے نا وہ لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بیٹی کو زبردستی اپنے پاس بلانا، اس کو بار بار اپنے ساتھ لے کر جانا، لیکن میری بیوی جون سی ان کے ساتھ جانا نہیں تھی چاہتی اس بار بھی، تو یہ پھر بھی زبردستی لے کر گئے ہیں۔ جو بتائیں کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا، اور شادی کے بعد جو آپ کی بیگم ہے جو کہ اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئی ہے، وہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ یہاں پہ اس گھر میں کتنا عرصہ رہی؟ 3 ماہ میری شادی کو ہو چکے تھے، تقریباً کوئی 1 ماہ میرے پاس رہی ہوں گی بیوی۔ 2 ماہ جون سی ہیں ان کی جو میری ساس 1 ماہ بھی یہاں پہ رکی ہے، وہ پورا 1 ماہ یعنی کہ 1 مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن یہاں پہ رکی، یا کبھی 1 دن ٹھہرنا اس کے بعد چلے جانا؟ جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ مثلاً کہ ہفتہ جو ان سے ادھر رہتے تھے، 2-3 دن یہاں پر رہ لیتے تھے، پھر ان کی والدہ کوئی نہ کوئی بہانے سے، جی ان کے والد صاحب آ گئے ہیں انہوں نے ملنا ہے، ان کے جو ان سے ہیں وہ بھائی آئے ہیں انہوں نے ملنا ہے، میں اداس ہو گئی ہوں میں نے ملنا ہے، اب میں نے گاؤں جانا ہے تو اس لیے مجھ چھوڑ جائیں، میں 2-3 دن اس کے ساتھ گزار لوں، تو بہانے سے مثلاً کہ جو بھی معاملات ہیں نا وہ بلا لیتے ہوتے تھے۔ لیکن اس بار جو ان سے اس نے انکار کیا ہے تو اس کا یہ انجام ہے۔ کیا نام کیا آپ کی بیگم کا؟ قرۃ العین زارا۔ قرۃ العین زارا، جو آپ کی بیگم، آپ کے ساتھ اس کا کیسا رویہ تھا، کیا معاملات تھے؟ میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا، میرے ساتھ وہ بالکل ٹھیک تھیں، بالکل ایکوریٹ، مثلاً کہ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے بالکل ٹھیک تھی میرے ساتھ وہ۔
صرف اپنی والدہ کی وجہ سے. یہ ان کی والدہ نہیں تھی چاہتی کہ یہ اس کے ساتھ مثلاً کہ کوئی خوشحال رہے یا جو بھی معاملات رہے. ان کی طرف سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک جو ماں ہے اپنی بیٹی کو کیسے خوش نہیں دیکھ سکتی ہے اس گھر میں. تو بتائیں کہ جب وہ یہاں پہ آئے آپ کی ساس اور اس کے ساتھ آپ کے جو بردر ان لا وہ یہاں پہ ملنے آئے تھے یا کوئی لڑائی کے پلاننگ پہلے کر کے آئے تھے کہ یہاں پہ ہم نے جا کے لڑائی کرنی ہے پھڈا ڈالنا؟ دیکھیں ہمیں انہوں نے جو اطلاع کیا نا، انہوں نے کہا کہ ہم شالیمار اسکیم میں افطاری کے یہ جو آپ اب واقعہ بتانے لگے کس تاریخ کا تھا، کیا ڈیٹ تھی اس؟ یہ 17 تاریخ کا واقعہ ہے. وہ ان کے مطابق کہ ہم افطاری پر آئے ہیں تو ہم یہاں سے نا آپ اپنی بیٹی کو ملتے جاتے ہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں، میرے والد صاحب نے بھی کہا. تو ہم نماز پڑھ رہے تھے تو تب تک وہ آ چکے تھے. ان کو مثلاً کہ انہوں نے صاف وغیرہ کیا، کوئی پانی شانی سرو کیا، کوئی چیز وغیرہ ساتھ میں رکھی ہے، انہوں نے کھایا. تو 10 منٹ بعد وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی نا بیٹی کو ساتھ لے کر جانا ہے زرعینی کو. تو قرۃ العین زارا نے آگے سے اپنی مما کو جواب دیا کہ مما جی آپ مجھ سے اداس ہو گئی ہیں. تو وہ اسی بات پر تحش میں آ گئی ہیں کہ اس نے مجھ سے آگے سے جواب دے دیا، اس نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا مطلب کہ. تو پھر انہوں نے کہا جی میں اداس نہیں ہو سکتی آپ سے، کیا آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. تو وہ تحش میں آ گئی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے عید کی شاپنگ کرنے جانا ہے. آپ کی ساس نے کہا آپ کی بیگم کو کہا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مما جی ہم نے بھی کل شاپنگ کرنے جانا ہے عید کی. تو وہ پھر اس بات پر تحش میں آ گئی ہیں. تو میں نے آگے سے ان کو کہا کہ آنٹی جی ہم نے کل شاپنگ کرنے جانی ہے، تو آپ ایسا کریں میں کل چھوڑ جاؤں گا ان کو. نہیں میں نے ساتھ ہی لے کر جانا ہے. تو ضد پہ اڑ گئی آپ کے سالہ، آپ کے بردر ان لا اور آپ کے ساس ضد پہ اڑ گئے کہ آج ہم نے اس کو لے کے جانا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ضد پر اٹ گئی وہ. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو علیحدہ کمرے میں جا کر پوچھنے کی مثلاً کہ علیحدہ کمرے میں پوچھا جا کر. میں نے پوچھنے لگا ہوں ابھی تو میری ساس جو ان سی ہیں بڑے غلط الفاظ میں پیچھے سے بولی ہیں. میرا سالہ بھی جو ان سے ہے بڑے غلط الفاظ میں بولا ہے میرے ساتھ. اس سے پہلے بھی آپ کی ساس کا رویہ آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی ماں کے ساتھ اسی طرح کا تھا یا اونچی آواز میں بات کرتی ہوں؟ جی بالکل. شادی سے پہلے تو بالکل میوٹ مثلاً کہ تھا، کوئی معاملات نہیں تھا. تو اس کے بعد شادی جب ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ رویہ ان کا چینج ہو گیا بالکل ہی. کسی نہ کسی چھوٹی چھوٹی بات پر تلخ کلامی کرنی ہمارے ساتھ. تو ہم چپ کر جاتے تھے، ہم کہتے تھے چلیں کوئی بات نہیں. کیا وہ کوئی فراڈ گینگ تو نہیں تھی جو آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہی تھی اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ اس لیے کی ہو کہ وہ آپ کا کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کا مال ہتھیانا چاہ رہے ہوں، لیکن ان کی بیٹی آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت اچھا آپ کے ساتھ سلوک کرتی تھی، آپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتی تھی، ان سے باہر ہو رہی تھی اور آپ کے ساتھ اس کی جو زندگی تھی بڑی اچھی تھی. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹی ہمارے سے باہر ہو گئی ہے تو ہمارا مانتی نہیں ہے، جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس سے ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹی کو واپس لینے آئے ہو، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اپنی بیوی کے بارے میں جو ان سے ہے وہ آپ کو رائے دوں گا کہ میری بیوی میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھی. بالکل ٹھیک تھی. جہاں تک بات رہے گی میرے سالے کی اور میری ساس کی، ان کا مجھے جو ان سے آیا اب تک جو میں نے نکالا ہے، اپنی تفتیش کی ہے میں نے بھی جا کر انکوائری وغیرہ کی ہے، مجھے تو یہ لالچی لوگ لگتے تھے. ایسا تھا لیکن وہ یوز نہیں تھی ہونا چاہ رہی. وہ بالکل ہی میرے ساتھ مثلاً کہ بالکل ایسے ہی ہے. اس نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی. بٹ جو ان سا زیور وغیرہ ہے جب وہ پہن کے گئی تھی یہاں سے، یہ ان کے پاس ہے. میرا آپ کے زیور کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہو، جو آپ کی جولری وغیرہ کتنے مالیت کی تھی؟ میری جو جولری تھی وہ 2.5 تولے کا سیٹ تھا جو قرۃ العین زارا کو ہم نے شادی پر جو ان سا میں نے دیا تھا، اور ایک رنگ تھی جو میں نے اس کو گفٹ کی ہوئی تھی پہلے دن. اور اس کے علاوہ میرا کیش تھا کوئی 1,60,65,000 روپیہ ہوگا میرے خیال سے. جولری تھی وہ کتنی مالیت کی؟ وہ تقریباً 2.5 تولے کا سیٹ تھا. مجھے بتائیں کہ جو آپ کے پاس سے وہ اپنی بیٹی کو لے کے گئے کہ تلخ کلامی ہوگی ان کے مطابق، وہ یہاں سے لے گئے، کہتے جی ہماری بیٹی پہ ظلم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے کتنے روز بعد آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی بیگم کی ڈیتھ ہو چکی ہے؟ کس طرح سے یہ ہوئی اور کس طرح سے آپ کو پتہ چلا؟ جی بالکل. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کیا ہے، جو انہوں نے میرے پر غلط الزام لگایا ہے، وہ رپورٹ آ چکی ہے. تو وہاں پر آپ خود بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر تشدد کا کوئی بھی نشان یا کوئی بھی کسی قسم کی جو ان سے ہے وہ بالکل کلیئر رپورٹ آئی ہے. یہ سرکاری رپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور وہاں سے بالکل کلیئر ہے. اور میرے محلے دار اور رانا عمران صاحب اس چیز کے گواہ ہیں. رانا عمران صاحب کون ہیں؟ رانا عمران صاحب یہاں کے کونسلر ہیں ہمارے، جی اس علاقے کے، جی جہاں پر پنچایت کی بنا کے اوپر ان کو لے کر گئے تھے.
उन्होंने मसलन के बेटी उनके साथ, वहाँ पे वो अपनी बेटी को लेके गए हैं और आपको भी वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पे सुलह सफाई हो गई है और लिख के दिया उन्होंने? जी जी बिल्कुल, उन्होंने लिख कर दिया है कि हम 5 दिन बाद या 10 दिन बाद जो उनसे है बैठ कर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन इन्होंने मेरे ऊपर FIR कटिंग करवा दी है। वहाँ से सुलह सफाई करके सीधा थाने चले गए? जी बिल्कुल, वहाँ से सुलह सफाई करके बिल्कुल मेरी साथ जो उनकी थाने चली गई हैं। FIR इन्होंने जो उनसे अपनी सोर्सेज के ज़रिए कटिंग करवाई है मेरे ऊपर 1 घंटे में, कि हमारी बनती थी ये FIR, हमने कटवानी थी कि हमारे घर आए हैं, हमारे घर से ये जेवर वगैरह भी लेकर गए हैं, ये हमारे घर से पैसे भी लेकर गए हैं, हमारे पर तशद्दुद भी किया है और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया, और वही FIR घर में घुस के मारा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और वही FIR जो उनसी है इन्होंने उल्टी हमारे पर करवा दी है। कितने दिन बाद आपको पता चला कि आपकी बेगम की डेथ हो गई? 17 तारीख को वो लेकर गए हैं यहाँ से, और 28 तारीख वाले दिन मुझे पता चला है कि मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है। 1 बजे मेरी बीवी की डेथ हुई है, मुझे 8 बजे पता चल रहा है, वो भी किसी के ज़रिए, जब ये उसको जंग लेकर जा रहे थे। आपको बताए बगैर जंग लेके जा रहे? जी बिल्कुल, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपकी बीवी की और आपके बच्चे की जो उनसे है डेथ हो चुकी है, इन्होंने कत्ल किया है। डेथ नहीं हुई, इन्होंने कत्ल किया उसको। नगीना के पास क्या सबूत हैं कि उन्होंने कत्ल किया? मैंने जो उनसे है, जो अगर मैंने अपनी ज़ाहिर सी बात है, एक मेरा घर उजड़ गया, तो मेरा बीवी भी मैं अपनी खो चुका हूँ, मेरा बच्चा आने से पहले ही इस दुनिया से चला गया, ठीक है। तो मैंने ज़ाहिर सी बात है तफ्तीश तो करनी थी ना अपने ज़ोर के ऊपर, पुलिस तो कर रही है लेकिन मैंने भी करनी थी। मुझे पता चला है कि ये नगीना हॉस्पिटल में जो भी मामला हुआ है, वो नगीना हॉस्पिटल में गए हैं, उन्होंने ही मेडिसिन दी है इनको कोई हमल ज़ाया करने की। अच्छा, ठीक है। बच्चा दुनिया में आ रहा, दुनिया में आने से पहले चला जाए? मेरी सास ने और राशिद सुबहानी साहब, ये इन्होंने ही मेडिसिन मेरे दी है, और उसकी वजह से पता नहीं मेडिसिन बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो जहरीली मेडिसिन थी, इसी वजह से मेरे बच्चे की और मेरी बीवी की दोनों की डेथ हो गई है। ठीक है, मुझे सारा मामला समझ आ गया। आपके मुताबिक आपकी जो सास है, सौतेली सास, सौतेली सास? जी बिल्कुल, मेरे जो ससुर हैं उनकी भी दूसरी शादी है, और जो मेरी सास है उनकी भी दूसरी और आई थिंक तीसरी शादी है मेरे ख्याल से। सौतेली सास जो है वो आपकी बेगम और आपके होने वाले बच्चे की कातिल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब आपका क्या मुतालबा है अहकाम बाला से? मुतालबा यही है, सबसे अपील है मेरी आला हुक्मरान से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मैंने उससे 5 दिन पहले भी ये दरख्वास्त उनको दी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ हरबंसपुरे थाने में भी। उसके बाद जब मेरी बीवी की डेथ हो गई है, इन्होंने कत्ल कर दिया, मैंने फिर मनावा थाने में भी जाकर दरख्वास्त दी है, अभी तक मेरी कोई FIR नहीं कटिंग हुई, कोई उनकी जानब से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनकी जानिब से। मेरी अभी तक कोई बंदे ने बात नहीं सुनी है, कोई FIR नहीं कटिंग की है 302 की उनके खिलाफ, और कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही है, क्योंकि उनके सोर्सेज हैं, वो पैसेदार हैं, या जो भी मामलात हैं वो अपने सोर्सेज के ज़रिए बची जा रही हैं। पहले तो ये मामलात ठीक थे, शादी से पहले थे। जब ही शादी होती गई है, वो जिनकी सास है उनके तेवरात बदलते गए, रवैये बदलते गए, आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन लड़ाई झगड़ा। और बाद में जब आपको मैंने पहले भी बताया कि जेबर का रौला था, जेबर की वजह से जब शहरयार ने जेबर बीवी से मुतालबा किया तो वो उन्होंने 7 आदमी ले आके थे गल पै गए। इनकी वजह जेवर के मुतालबे से हुई है। शहरयार भाई ने कहा है कि जेवर जो आपके पास है वो वापस कर देना। उनकी माँ का जो था, पहले तो वो ले गए थे ना, जो भी पैसे भी ले गए, जेबर भी ले गए। कि सास ने सौतेली बेटी का घर बसने नहीं दिया, बल्कि अपने दामाद की खुशियों को, अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया, और शहरयार मोहम्मद शहरयार के बेगम और इनके दुनिया में आने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया। तो इनसे हमने बात की, शहरयार का मुतालबा यही है कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान राना आफ्ताब को दे इजाज़त।